آپ قرآن پاک کا ترجمہ زبانی یاد کریں. کیا کریں؟ قرآن پاک کا ترجمہ زبانی یاد کریں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ زبانی یاد کریں. سورت اخلاص ہے، سورت ناس ہے، سورت فلق ہے. ان سورتوں کو کیا کریں؟ سورتیں تو یاد ہیں، ان کا ترجمہ زبانی یاد کریں. کیا؟ اس کا آپ کو بہترین فائدہ ہوگا. ایسا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. قرآن پاک کا ترجمہ جب آپ کو زبانی یاد ہوگا پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے. نہ ساحل ادیم آپ کو گمراہ کر سکے گا، نہ آپ کو انجینئر مرزا شیطان گمراہ کر سکے گا، نہ ہی آپ کو حسن اللہ یاری، نہ قاسم علی جھوٹا جو اس وقت مہدی بنا ہوا ہے، کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. آپ کو یہ ترجمہ جو آپ زبانی یاد کریں گے، ادھر توجہ عبد الرحمن توجہ، آپ یہ جو ترجمہ زبانی یاد کریں گے آپ کو اس کا فائدہ دنیا میں یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، اور قبر تک آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. قبر تک کیا بلکہ قبر کے اندر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. صرف قبر تک نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی آپ کو اس کا فائدہ، قبر کے اندر بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور لازمی فائدہ ہوگا کہ قرآن کی برکت آپ کو ملے گی. اور اچھا ایک چیز اور، قرآن پڑھنے سے ہم کہتے ہیں ثواب ملتا ہے اور بندے کو سکون ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بندے کو کیا ملتا ہے؟ اس سکون کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی روح کو سکون ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بندے کی روح کو سکون ملتا ہے. اور وہ سکون ایسے ہوتا ہے جیسے بندہ کسی چیز پہ خوش ہوتا ہے، سکون ایسے ملتا ہے. سکون ایسے ملتا ہے جیسے بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی، توجہ کریں، آپ نے صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے کچھ تسبیحات پڑھی، سبحان اللہ پڑھا، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھا، یا درود پڑھا، یا سورۃ یاسین شریف پڑھی. اب کیا ہے؟ آپ کا دل اندر سے خوش ہو رہا ہے کہ یار یہ تو بہت اللہ پاک کی میرے اوپر کرم نوازی ہے، مجھے سعادت ملی ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور میں نے ابھی قرآن پاک کی تلاوت کی. یہ جو دل سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے نا، اس خوشی کو سکون کہتے ہیں. کیا؟ اس خوشی کو سکون کہتے ہیں. فتنہ گر بندہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے یہ تو منافقین کا عمل ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ منافقوں پر نماز بھاری ہے، بلکہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ یہ ان لوگوں پر نماز بھاری ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. سمجھ آ رہا ہے؟ نماز. اچھا اب مومن بندہ نماز پڑھ کے خوش ہوتا ہے، مومن بندہ نماز پڑھ کے خوش ہوتا ہے، جبکہ منافق بندہ پہلے تو مسجد آتا ہی نہیں، منافق بندہ آتا ہی نہیں، نماز پڑھنے ہی نہیں آتا. منافق کی نظر میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ منافق کی نظر میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. منافق بندہ اس لیے نماز کو اہمیت نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، جبکہ مومن بندہ نماز پڑھ کے خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو اس نماز پڑھنے سے جو ہمیں سکون ملتا ہے اس کو کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کا سکون، قرآن پاک پڑھنے کا ثواب. بندے کی روح کو سکون ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو اچھا آپ کو اصل جو مقصد بتایا وہ یہ کہ قرآن پاک کا آپ ترجمہ زبانی یاد کریں، چند صورتوں کا زبانی یاد کریں، جو آپ کو صورتیں آسان لگے ایک ایک صورت کا ترجمہ یاد کریں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ، باقی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ زبانی یاد کریں. آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. دنیا میں آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، قبر میں آپ خود ایمان کے محفوظ ہونے کی وجہ سے قبر میں آپ عذاب سے محفوظ رہیں گے.
समझ रहे हैं? तो लाजमी आपने इस पे अमल करना है और इसको रोज की बुनियाद पे, अगर पूरी सूरत याद नहीं हो रही तो फिर आप 2 लाइन याद करें, एक दिन 2 लाइन, फिर अगले दिन और 2 लाइन, फिर उससे अगले दिन और 2 लाइन। समझ रहे हैं? हाँ, तो याद करेंगे ना, आपको इसका फायदा होगा। जदीद जमाने में जदीद फितने आ रहे हैं। जदीद जमाने में जदीद वो फितने हैं जो ईमान के दुश्मन हैं, ईमान के डाकू हैं। क्या है? ईमान के डाकू है, ईमान के दुश्मन है। समझ रहे हैं? हाँ, देखो आज तक आपको नहीं पता चला होगा कि कोई डॉक्टरों के खिलाफ किसी ने एहतजाज किया हो कि यार सारे डॉक्टर गलत है, हम उनके खिलाफ है। किसी ने आज तक किसी प्रोफेसर के खिलाफ एहतजाज नहीं किया कि यूनिवर्सिटी में सारे प्रोफेसर गलत है, हम उनको गलत समझते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। ये प्रोफेसर लोग अपना जो है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपना काम नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे, उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं करता। ईमान इस्लाम के जो लोग काम कर रहे हैं, उलमा, मौलवी तबका, इसके खिलाफ लोग बातें करते हैं, इसके खिलाफ लोगों का जहन बनाते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो बातें उस पर नहीं होती, वो भी बातें उनको बोल देते हैं, उन पर वो उल्टा इल्जाम होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि बंदों का ईमान खराब करना। तो ईमान बंदे के पास सबसे महफूज और मजबूत चीज है और कीमती चीज है, इसलिए लोग बाकी किसी और मौजू पे बात करने के बजाय इस मौजू पे ज्यादा बात करते हैं।